تو جب اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو یہ اہتمام کیوں نہیں کرتا؟ اپنے آپ کو کیوں نہیں بتاتا ہے کہ اس قادر مطلق کی، اس علیم اور خبیر کی بارگاہ میں کھڑا ہے، جو دلوں کا حال جاننے والا ہے، ذہن پر گزرنے والے خطرات سے وہ واقف ہے؟ تو اس معنی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بلکہ بزرگوں نے لکھا کہ رات کو سونے سے پہلے 10 بار پڑھ کر سویا کرو، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ چند دن کے بعد اس کی نورانیت آپ محسوس کرو گے کہ شروع میں زبان سے اقرار کروا کے ایسا راسخ کر دیا کہ اب زبان سے نہ بھی کہے نا تو اس کی توجہ اسی کی طرف ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ گھومے رہا رہی نے ستمگار روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ روزگار کے چکروں میں رہین رہا، گروی رہا میرا وجود، تو اسی میں لگا رہا ظاہری طور پر، دکان پہ جا رہا ہے، کام میں لگا ہوا، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ محبوب کا خیال ہوتا ہے محب کی ذہن میں یا نہیں؟ محب ہی نہیں ہوتا ہے، اور نیند میں بھی اسی کے تصورات کر رہا ہوگا، بیٹھا ہوگا تو ایسے کوئی بات نہیں ہوئی، خامخواہ ہنس رہا ہوگا، مسکرا رہا ہوگا۔ تو محبوب کا تصور ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسی خوشی کا باعث بنتا ہے کہ انسان مسکراتا ہے۔ تو یہ تو عشق مجازی کی بات ہے، تو عشق حقیقی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لیکن ہم اگر توجہ کریں تو یہ کون کرے گا؟ یہ ہم ہمارے ساتھ خود ہی کریں گے۔ تو یہ اہتمام کی آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ یہ اللہ کا قرب اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو خود اہتمام کرو۔ لہٰذا آپ پر لازم ہے کہ آپ ثنا کا ترجمہ پڑھتے رہیں، بار بار، روز دن میں 2-3 بار پڑھ لیں، تو اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ چند دن میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ سبحانک اللہم، سبحان پاک ہے۔ جب کسی کو پاک کہہ رہے ہوتے ہیں تو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہر نقص اور عیب سے مبرہ اور منزہ۔ اس کا مطلب اللہ کے ماں سوا ہر ایک اس کا محتاج ہے، لیکن ہمارا خالق وہ ہے جو ہر عیب اور نقص سے مبرہ اور منزہ ہے۔ تو بتائیے پاک سے تعلق ہونا چاہیے یا مبرہ اور منزہ اور غیر محتاج کی طرف رجوع ہونا چاہیے؟ بھائی ذرا بتا دو یار، کون سا ڈاکٹر اچھا ہے، بچے کو داخل کروا رہا ہے، کون سا اسکول بہترین ہے جہاں تربیت بھی کرتے ہوں، بہترین تعلیم ہو، چلو پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، فیس دے دیں گے، یہی ہوتا ہے نا۔ تو اللہ کی صفات کمال کو جان کر بندہ اس کی طرف اگر توجہ، خالی زبانی جمع خرچ نہیں، کہ آپ نہیں مانتے کہ اللہ ایک ہے؟ مانتے ہیں۔ کیا آپ یہ انکار کرتے ہیں معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ نہیں رہا؟ کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ ہمارے خیالات پر بھی وہ واقف ہے، ہم بھول جائیں گے، وہ نہیں بھولے گا۔ کیا ہم انکار کرتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کا استحضار کتنا ہے، وہ چیزیں حاضر کتنی ہیں؟ بھول جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے اور کوئی کام کر جاتا ہے، گویا کہ اللہ اسے دیکھ ہی نہیں رہا۔ تو عقیدے کے اعتبار سے تسلیم کرتا ہے اور عمل کے ذریعے سے انکار کر رہا ہوتا ہے۔ موقع آیا جھوٹ بھی بول لیا، اللہ تو دیکھ رہا تھا، تو مانتا بھی، اپنے عمل سے کیا ثابت کر رہا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے؟ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ تو استحضار جو ہے وہ انسان کے طرز عمل کو تبدیل کرتا ہے۔ تو آپ خود پر یہ لازم کریں، یہ سبق ہے گویا کہ اس صدر کا ترجمہ جو ہے وہ آپ بار بار پڑھیں، انشاءاللہ چند دن میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ یاد ہو گیا۔ اور جب یاد ہونے کے بعد اب آپ جب ثنا پڑھیں گے تو یہ آپ کو خود ہی توجہ کرنے پر روکے گا، تھوڑا سا ٹھہراؤ پیدا ہوگا، جلد بازی آپ کی نمازوں میں ختم ہوگی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ شفیعنا
صلی علی محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن نجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں ایک جھلک آج دکھا ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے متین ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین کچھ بھی ہے دور سے کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں نام کس منہ سے تیرا لے کے تیرے کہلاتے ہیں نام کس منہ سے لے تیرا لے کے تیرے کہلاتے ہیں تیری نسبت کے تقاضوں کو بھلائے ہوئے ہیں تیری نسبت کے تقاضوں کو بھلائے ہوئے ہیں حضور سے نسبت کا دعویٰ تو ہم کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی اپنا احتساب کیا کہ ہم نسبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اس ذات سے کہ جس ذات کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تخلیق کردہ ہر شے سے
بہت ہی افضل اور بالا بنایا ہے۔ اشرف المخلوقات میں سے سب سے افضل، انبیاء اکرام اور انبیاء اکرام سے بھی افضل مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ تو ہم نسبت کا دعویٰ اس ذات سے کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ اس ذات کا ہے، مگر اس کے نسبت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ نسبت کے تقاضے یہ ہے کہ جس سے آدمی محبت کرتا ہے، جس سے تعلق رکھتا ہے، اس کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کرے اور اس پر عمل کرے۔ یہ ہے محبت۔ اگر محبت کے دعوے میں ہم سچے ہیں تو ہم اتباع رسول کریں گے، اتباع سنت پر عمل کریں گے۔ اگر ہمارے دعوے جھوٹے ہیں تو پتہ لگ جائے گا ہم کن احکامات پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، نام کس منہ سے تیرا لے کے تیرے کہلاتے ہیں، تیری نسبت کے تقاضوں کو بھلائے ہوئے ہیں، شرم سیاہ سے شرم سیاہ سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم سیاہ سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ کون کون واقف ہے ہمارے مرشد کریم سے؟ الحمدللہ جتنے نمازی یہاں آتے ہیں وہ کسی نہ کسی وجہ سے مرشد کریم سے وہ ضرور واقف ہوں گے۔ اگر انہوں نے خود نہیں دیکھا تو ان کے والد ماجد انہیں بتایا کرتے ہوں گے کہ قاری نثار الاقصر ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے۔ تو اب یہ شعر تو پڑھتے ہیں کہ شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ وہاں پر گنبد خضرا کے سامنے تشریف فرما تھے، بیک سائیڈ پہ جو مسجد ہے جہاں پر چھتریاں لگی ہیں، وہاں پر اولیاء اکرام زیادہ تر وہیں ہوتے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ حضور روزے پر زیارت کے لیے جانا ہے، تو آپ نے کہا فرمایا کہ بس یہی ہے، کافی ہے۔ ضد کرنے لگے، آگے ساتھ چلے گئے، جاتے ہی اور حاضری دے کر واپسی وہاں پر آ گئے۔ یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شان۔ جتنا متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، ابھی گزشتہ 3 جمعوں سے اسی پر خطاب چل رہا ہے کہ جس کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اتنا وہ ڈرتا ہے۔ سانپ سے بچہ کھیلتا ہے، اسے سانپ کی معرفت حاصل نہیں ہے، وہ تو کھلونا سمجھ کر کھیل رہا ہوتا ہے، مگر جو بڑے ہوتے ہیں انہیں سانپ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ پتہ چلا کہ جس ذات سے، جس چیز سے جس شخص کو زیادہ معرفت ہوگی وہ اس سے اتنا ہی ڈرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس کو زیادہ معرفت ہوگی، اسی لیے فرمایا کہ سب سے زیادہ ڈرنے والے مجھ سے علماء کرام ہیں، اس لیے کہ علماء دین کو زیادہ معرفت حاصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، نام آتے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، نام آنے سے
ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے، کیوں بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، کیوں بگڑتا ہے، کیوں بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، حاضروں ناظروں نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، عالم اسلام کے محترم مکرم علماء اکرام میں سے ہمارے استاذ علماء مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات بھی ہے، جن کی تعریف کسی تعارف کا، جن کی شخصیت کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ الحمدللہ آپ کے بیانات ٹی وی چینل پر چلتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ عوام اہل سنت انہیں سماعت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اپنی زندگی میں کچھ بدلاؤ لے کر آئیں، اور دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی علماء سے کوئی محبت کرتا ہے تو اس سے عقیدت کرتا ہے تو اس کی گفتگو سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس عقیدت اور محبت کو یوں ہی قائم و دائم رکھے، ہم علماء اہل سنت سے نہ بغض رکھیں نہ کوئی عداوت رکھیں، جس علماء کا نام ہمارے سامنے کوئی بھی لے تو ہماری آنکھیں نیچی ہو جانی چاہیے، اور ادب و احترام کا تقاضا یہی ہے کہ آپ علماء اہل سنت کی شان میں کوئی ادنیٰ سے بھی گستاخی نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے ولی، اور کوئی بھی ولی جاہل نہیں ہوتا، کوئی بھی ولی جاہل نہیں ہوتا، تو علماء اس کے مصداق ہیں کہ جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس جنگ سے بیزاری کا اظہار کرنا چاہیے، اور ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنی چاہیے کہ کس علماء کا مرتبہ زیادہ ہے اور کس علماء کا مرتبہ کم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدت اور احترام کے ساتھ علماء اکرام سے عقیدت اور محبت کرتے ہوئے ان کی گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اور عمل سے متعلق جو گفتگو ہو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ نعروں سے استقبال کیجیے اپنے مشفق و مہربان مفتی آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ کا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة الحمد لله الصراط
المستقيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ سورہ فاتحہ اس کی ابتدائی چند آیات تلاوت کی، اور اس کا سبب یہ ہے کہ سابقہ دروس میں میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات ذکر کی کہ سب سے زیادہ اہم ترین چیز اللہ کی پہچان ہے، اور جتنی پہچان بڑھتی رہے گی اتنی بندگی بڑھتی رہے گی، اور جب انسان بلکہ ہر انسان کسی نہ کسی وقت میں کسی نہ کسی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ضرور رہتا ہے، تو اس وقت بھی اللہ کی معرفت اور پہچان اس کو مضبوطی فراہم کرتی ہے۔ پھر آپ کو یہ مزید بتایا تھا کہ پہلا طریقہ اللہ کو پہچاننے کا یہ ہے کہ وہ جانے کہ خود کیا ہے، بندہ خود کیا ہے۔ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، یعنی جب وہ اپنے محتاج ہونے کو پہچانے گا کہ وہ محتاج ہے، اور جب وہ یہ جان لے گا کہ وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، اور تیسری بات یہ بیان کی تھی کہ بالآخر زندگی کو ختم ہو جانا ہے۔ تو جب ان تین چیزوں پر نظر ہوگی، اور قرآن عظیم کی بہت ساری آیات کے ذریعے سے میں نے اس مضمون کو آپ کی خدمت میں ذکر کیا، تو پہلا طریقہ یہی ہے کہ انسان جب اپنی کمزوری کو محسوس کرتا ہے تو اسے ایک طاقتور کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور وہ اس طاقتور سے اپنے تعلق کو قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دنیا میں بھی ایسا ہی ہے کہ جب ہم کسی پریشانی میں، تنگی میں، اپنی ضروریات کے پورا کرنے کے سلسلے میں ہماری جتنی بھی ساری زندگی کی کوششیں ہوتی ہیں، اگر اپنے آپ سے سوال کر لیں کہ کیوں کر رہا ہے یہ کوششیں، تو وہ یہی جواب دے گا کہ اپنی زندگی میں آسانیاں لانے کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ تو یہ تو اسباب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان ضرورتوں کے پورا کرنے کی تاثیر ان میں پیدا فرما دی۔ حقیقی مؤثر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ تو یہ مضمون بیان کرنے کے بعد کہ اصل چیز اللہ کی پہچان، اور پھر پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچان، پھر ہم اللہ سے جو تعلق قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بیان فرمایا وہ نماز ہے۔ ایمان کے بعد سب سے زیادہ اہم ترین عبادت نماز ہے، اس لیے کہ اس میں بندے کا رب کا تعلق خالق سے قائم ہوتا ہے، اور اس کی طرف خصوصی توجہ ہوتی ہے۔ اگر وہ اللہ کو پہچان کر نماز ادا کر رہا ہو تو، ورنہ اہمیت جو نہیں سمجھتا وہ پڑھتا ہی نہیں، نفس کے دھوکے میں ہے، شیطان کے دھوکے میں ہے، طول عمل کے دھوکے میں، ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے کر لیں گے، تو ان دھوکوں میں مبتلا ہے اور اپنے اس سرمایہ وقت کو ضائع کر رہا ہے، یا آ رہا ہے نماز پڑھنے تو کچھ نمازیں پڑھتا ہے کچھ چھوڑ دیتا ہے، یہ بھی بے نمازی ہے، یا پوری پڑھ رہا ہے تو پھر صحیح طور پر متوجہ نہیں ہے، کہ اس کا دھیان کہیں اور ہے، جسم تو لے آیا ہے لیکن باطنی اعتبار سے وہ اپنے خالق کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ بھی اس کی اہمیت کو بھی بیان کیا تھا کہ حقیقتاً آپ جب یہ مسائل علماء سے دریافت کرتے ہیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، میں کھڑے کھڑے نہیں پڑھ سکتا، تو علماء بیان کرتے ہیں کہ پھر آپ بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھیں اشارے سے، لباس نہیں ہے بغیر لباس کے پڑھ لیں، یہ بھی بتایا تھا، پاک کرنے کے لیے کوئی لیکوڈ مل ہی نہیں رہا، آپ ایسی جگہ پر ہیں، دوسرے کپڑے نہیں ہیں تو کیا کریں گے، انہی کپڑوں میں پڑھ لیں۔ تو نماز نہیں چھوڑنے کا کہا، حالانکہ یہ طہارت شرط تھی۔ اگر کسی مقام پر آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کو قبلے کا رخ معلوم نہیں ہو رہا ہے، تو پہلے آپ کسی سے پوچھیں گے، کوئی علامت دیکھیں گے مسجد وغیرہ ہے یا نہیں ہے، وہ نہیں ہے تو سورج کے طلوع اور غروب سے پتہ چلا لیتا ہے آدمی، کوئی ڈیوائس ہوتی ہے اس سے قبلے کا رخ معلوم کر لیتا ہے، لیکن کوئی سبب اور ذریعہ موجود نہیں ہے اس کے پاس، تو اب کیا کرے، نماز نہ پڑھے، کیونکہ یہ تو شرط ہے نا قبلے کی طرف رخ ہونا، قبلے سے ہٹے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تب وہ مسافر کیا کرے جسے قبلے کی سمت ہی معلوم نہیں ہو رہی ہے، تو فرمایا
کہ جو اس کے بس میں ہے وہ کرے، وہ یہ ہے کہ وہ خیال کرے کہ کس طرف ہونا چاہیے قبلہ، بس جس طرف اس کا دل گواہی دے اسی طرف وہ نماز پڑھ لے۔ اور نفل میں تو سواری جس سمت جا رہی ہو، نفل میں تو اتنی رعایت ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر نفل ادا فرمائے، اور جس سمت میں سواری جا رہی تھی اسی طرف آپ کا رخ تھا۔ یہ تو فرضوں کا معاملہ ہے کہ آپ اس میں خصوصی اہتمام، نفل تو سواری پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں سواری ضروری تو نہیں ہے نا کہ قبلے کی طرف ہی جا رہی ہو، وہ قبلے کی مخالف سمت میں بھی جا رہی ہو سکتی ہے، دوسری سمت میں بھی جا رہی ہو سکتی ہے۔ تو جب یہ شرط کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن مسافر کے لیے فرمایا کہ تم تحری کرو، تمہارا دل جس پر جم جائے بس وہی تمہارے لیے قبلہ ہے، اور تمہاری نماز ہو گئی، اور پھر اسے دوبارہ لوٹانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ نماز ہو گئی۔ تو دیکھیں اتنی چیزوں کے بغیر نماز ہو رہی ہے بوقت ضرورت اور عذر کی حالت میں، لیکن ان تمام صورتوں میں خشوع اور خضوع اور اللہ کی طرف توجہ کروانا مقصود ہے یا نہیں ہے؟ کہ کسی بھی حالت میں بندہ ہو اس کا رب اور تعلق اپنے خالق سے ہونا چاہیے۔ اور یہ 5 بار پریکٹس کیوں کروائی جا رہی ہے؟ ہر وقت نیند میں سے بھی جگایا گیا، میں نے آپ کو عرض کر دیا تھا کہ نیند میں سے بھی اٹھایا گیا۔ فجر میں کتنی نیند ہوتی ہے، کوئی دیر سے بھی، آج کل تو ہمارا روٹین ہی الگ ہو گئی ہے کہ دیر سے سو رہے ہوتے ہیں اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، نہ الارم لگائیں گے۔ تو بہرحال مشقت بڑھ گئی ہے، پہلے تو لوگ جلدی سو جاتے تھے، دن میں اجالے میں کام ہوتا تھا، اندھیرا ہو جاتا تھا تو سب کاروبار ختم، مغرب سے پہلے سب کلوز ہو جاتا تھا بند۔ لیکن اب تو بجلی آ گئی تو بجلی اب لائٹیں جلا لو اور 2 بجے تک بیٹھے رہو، کرتے رہو، جاگتے رہو، اور موبائل نہ اور دوائی پھیر دی۔ تب وہ سسٹم ڈسٹرب ہو گیا ہمارا، ورنہ نمازوں کے اعتبار سے آدمی آرام کرے تو آرام، فجر میں اٹھے گا، تہجد میں اٹھے گا، وہ فریش ہوگا بالکل۔ لیکن ہمارے سونے کے اوقات ہی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، کوئی ڈسپلن ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ملازمت والا ہوگا، صبح 9 بجے اس کو دفتر جانا ہے، وہ سو جائے گا، لیکن صبح فجر پڑھنی ہے، اس اہتمام سے جلدی سو جاؤ، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ ویکینڈز میں یہ بھی جاگ رہا ہوتا ہے کہ صبح فکر نہیں ہے نا دفتر جانے کی، تو دفتر کی فکر تو ہے کہ صاحب ناراض ہو جائیں گے، تنخواہ کٹے گی وغیرہ وغیرہ، پھر وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹیں بنتی ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ترقی کے بارے میں کبھی سوچا ہے، کبھی خیال کیا اس ختم ہونے والی زندگی کو کس بے راہ روی کے طور پر گزار رہا ہے؟ اس کے بارے میں وقت تو بہت تیزی سے گزر رہا ہے، تو ایک ایک لمحہ جو بے مقصد گزر گیا وہ تو ضائع ہو گیا نا۔ جیسے ہم نے اپنا سرمایہ کہیں انویسٹ کر دیا اور کوئی نفع نہیں ہوا تو ہم کہیں گے یار محنت بیکار گئی، کچھ بھی حاصل نہیں۔ اور یہاں تو سرمایہ ہی ختم ہو جاتا ہے نا، وقت ختم ہوا تو سرمایہ ہی ختم ہو گیا۔ تو بہرحال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کا رب سے تعلق قائم کرتی ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ شرائط اور فرائض بھی عذر کی حالت میں ان کی بھی رعایت مل جاتی ہے، لیکن اصل اس میں یہ ساری چیزیں بھی اصل ہیں، شرط اور فرض بھی، لیکن توجہ خالق کی طرف۔ اس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کیسے ہو، تو سب سے پہلی بات تو یہ آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ آپ تھوڑا سا اطمینان رکھیں اور اطمینان سے نماز شروع کریں، ذرا سا تھوڑا سا پیچھے چھوڑ آئیں کہ بھائی اب جو پیچھے چھوڑ آیا ہوں اس کو چھوڑو، اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اب تھوڑی دیر کے لیے دنیا کے دھندوں کی طرف توجہ نہیں کرنی ہے، اور خصوصی توجہ کے ساتھ۔ تو وہ چاہتا بھی ہو نا، چاہتا بھی تو ہو کہ اس طرف متوجہ ہو جائے، ورنہ وہ ایسے ہی آ گیا ہے اور شروع کر دیتا ہے تو کوئی توجہ نہیں رہتی۔ دوسرا یہ کہ وہ بھول جاتا ہے، تو وہ پہلے صورتیں متعین کر لے کہ اسے کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، تو پھر بھولے گا نہیں کہ پچھلی رکعت میں کون سی صورت پڑھی تھی۔ اس کا مطلب وہ سورہ عصر پہلے پڑھنی تھی اور پھر سورہ کوثر پڑھنی تھی، تو اب سورہ عصر تو پچھلی میں پڑھ لی، اس کا مطلب ایک رکعت پڑھ لی، یہ دوسری ہے۔ تو 4 رکعتی نماز ہو تو 4 صورتوں کو متعین کر لے ترتیب وار، تو پھر بھول کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ تو یہ اہتمام تو آپ خود کریں گے نا، اور یہ کون کرے گا؟ جسے اس نماز کی اہمیت کا احساس ہوگا کہ میں خارجی اعتبار سے کوئی اہتمام کروں کہ جس احتیاط کی بنیاد پر میں بھولوں نہیں۔ پرواہ ہوگی تو احتیاط کرے گا، پرواہ نہیں ہوگی تو چلو جی اللہ غفور رحیم ہے، بالکل اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے،
لیکن اس نے جو اہتمام فرمایا اس کی رعایت ضروری ہے۔ تو یہ چند احتیاطیں ہیں۔ اس کے بعد جب وہ توجہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو پھر میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ کم سے کم جو چیزیں اکثری ہیں، صورتیں تو چلے آپ بدل کر پڑھتے ہیں، لیکن ثنا آپ پڑھتے ہیں، ثنا کا ترجمہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تاکہ وہ بار بار آپ روز کی بنیاد پہ ثنا کا ترجمہ پڑھیں گے نا تو ایک دن آئے گا کہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اب اتنی زندگیاں ہماری گزر چکی ہوتی، ہم نے کبھی ترجمہ پڑھ کر نہیں کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں اللہ۔ تو جب یہ ترجمہ معلوم ہی نہیں ہے، اہل لسان کے لیے بڑا اچھا ہے کہ وہ عربی اللسان ہے، تو وہ جو بول رہے ہوتے ہیں وہ ان کی اپنی لینگویج ہے، جیسے وہ اردو بول رہے ہیں، تو ان کی اس اعتبار سے جو ہے یہ ایک پڑاؤ ان کا پار ہو جاتا ہے۔ یا علماء جو ہے عربی جانتے ہیں تو وہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو اردو ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ڈائریکٹلی عربی میں گویا کہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ لیکن عام آدمی اتنا تو اہتمام کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اہتمام کرتا ہے اس چیز کے لیے جس کی اہمیت کا خود کو احساس ہوتا ہے۔ آپ نے نازک چیزوں کے ڈبوں پر لکھا ہوا دیکھا، فرجائل، نزاکت، اس میں نازکی ہے، شیشہ دھیان رکھنا ٹوٹ جائے گا، تو اس میں پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر جو چیز رکھی ہوئی ہے وہ نازک ہے، ذرا بھی بے احتیاطی کریں گے تو نقصان ہوگا۔ تو وہ پیک کرنے والا بڑا اہتمام کرتا ہے کہ اس نے پیک کرتے وقت بڑے اہتمام سے اس کو پیک کیا، لیکن باہر ایک پیغام بھی لکھ دیا تاکہ دوسرا بھی احتیاط کر لے کہ بد احتیاطی کی وجہ سے، عدم علم کی وجہ سے بد احتیاطی ہو اور نقصان ہو جائے۔ تو دیکھیں دنیاوی نقصان کے لیے کتنا انسان کوشش کرتا ہے۔ تو پھر یہ ایسی چیز ہے نماز کہ اگر یہ سدھر گئی، یہ ٹھیک ہو گئی، یہ بالکل صحیح ہو گئی، تو آپ یقین کیجئے کہ اس کا ہی اثر آپ کے کردار پر ظاہر ہوگا، اور یہ بالکل ایک نکھار دے گی ایک انسان۔ اسی لیے تو 5 بار یہ کوئی پریکٹس کروانے کے لیے نہیں کہ آپ کو 5 بار کوئی ایکسرسائز کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، نہیں، بلکہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے۔ اور اس توجہ کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بھئی توجہ اتنی کیوں کر رہا ہے، اتنا کیوں دھیان رکھ رہا ہے؟ اس لیے کہ جس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور نہ صرف وہ میری اس ظاہری حالت کو دیکھ رہا ہے، اس کو تو برابر والا نمازی بھی دیکھ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، دور سے ایک شخص ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ تو وہ ہے جو میرے قلب کی حالت پر واقف ہے کہ میرے دل پر کیا خطرات گزر رہے ہیں، میرے ذہن میں اس وقت کیا سوچیں چل رہی ہیں، اس پر برابر والا مطلع نہیں ہے، اس کو اطلاع نہیں ہے، لیکن میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں جو میرے ذہن میں گزرنے والے خطرات اور خدشات سے بھی واقف ہے۔ تو بتائیے یہ معنی اگر انسان کے ذہن میں راسخ ہو اور اس کی طرف ہی توجہ ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تو بتائیے پھر دھیان دوسری طرف جائے گا کہ اس کا مطلب پھر میری ایکسرسائز رائے گا ہو جائے گی۔ کسی بڑے کی بارگاہ میں آدمی آئے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، افسر کے پاس موجود ہو تو ادھر ادھر نہیں دیکھے گا، والد صاحب بات کر رہے ہوں تو توجہ کرے گا، ادھر ادھر نہیں دیکھے گا، ورنہ یہ بے ادبی، علماء گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اگر لوگ باتیں کر رہے ہو نا وہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے پہلے آپ باتیں کر لیں پھر کر لیں گے۔ تو ہمارے استاد صاحب تو بہت جلال والے تھے، وہ پین کا اگر کوئی ٹک بھی کرتے نا تو پھر وہ سارا مضمون ایک طرف ہوتا تھا اور آدھے گھنٹے کی اس کی کلاس ہو جاتی، تو کوئی ہلتا تک نہیں تھا، جنبش نہیں، کیونکہ وہ جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں اس کے لیے استاد کو بالکل سکوت چاہیے، ایک ربط ہوتا ہے اس کے ذہن میں، اور اس وقت ربط اور ترتیب سے چیزیں بیان کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہ سونے سے بھی زیادہ اور ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی چیزیں میں ان کے درمیان تقسیم کر رہا ہوں اور یہ نا قدرے توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں، تو پھر استاد، ظاہر ہے استاد شاگرد کا تعلق ہوتا ہے تو پھر ذرا جلال کا اظہار بھی ہوتا ہے، لیکن عوام الناس کے سامنے جب کرتے ہیں تو پھر یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پہلے آپ بات کر لیں، ہم تھوڑی دیر بات کر لیں گے۔ تو آپ غور فرمائیے کہ جب یہ انسان کی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے تو جب اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو یہ اہتمام کیوں نہیں کرتا، اپنے آپ کو کیوں نہیں بتاتا ہے کہ اس قادر مطلق کی، اس علیم اور خبیر کی بارگاہ میں کھڑا ہے جو دلوں کا حال جاننے والا ہے، ذہن پر گزرنے والے خطرات سے وہ
واقف ہے، تو اس معنی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بلکہ بزرگوں نے لکھا کہ رات کو سونے سے پہلے 10 بار پڑھ کر سویا کرو، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ چند دن کے بعد اس کی نورانیت آپ محسوس کرو گے کہ شروع میں زبان سے اقرار کروا کے ایسا راسخ کر دیا کہ اب زبان سے نہ بھی کہے نا تو اس کی توجہ اسی کی طرف ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ گھومے رہا رہین ستمگار روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ روزگار کے چکروں میں رہین رہا، گروی رہا میرا وجود، تو اسی میں لگا رہا ظاہری طور پر، دکان پہ جا رہا ہے، کام میں لگا ہوا، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ محبوب کا خیال ہوتا ہے محب کی ذہن میں یا نہیں؟ محب ہی نہیں ہوتا، وہ نیند میں بھی اسی کے تصورات کر رہا ہوگا، بیٹھا ہوگا تو ایسے کوئی بات نہیں ہوئی، خامخواہ ہنس رہا ہوگا، مسکرا رہا ہوگا۔ تو محبوب کا تصور ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسی خوشی کا باعث بنتا ہے کہ انسان مسکراتا ہے۔ تو یہ تو عشق مجازی کی بات ہے، تو عشق حقیقی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لیکن ہم اگر توجہ کریں تو یہ کون کرے گا؟ یہ ہم ہمارے ساتھ خود ہی کریں گے۔ تو یہ اہتمام کی آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ یہ اللہ کا قرب اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو خود اہتمام کرو۔ لہٰذا آپ پر لازم ہے کہ آپ ثنا کا ترجمہ پڑھتے رہیں، بار بار، روز دن میں 2-3 بار پڑھ لیں، تو اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ چند دن میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ سبحانک اللہم، سبحان پاک ہے، جب کسی کو پاک کہہ رہے ہوتے ہیں تو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہر نقص اور عیب سے مبرہ اور منزہ۔ اس کا مطلب اللہ کے ماں سوا ہر ایک اس کا محتاج ہے، لیکن ہمارا خالق وہ ہے جو ہر عیب اور نقص سے مبرہ اور منزہ ہے۔ تو بتائیے پاک سے تعلق ہونا چاہیے، مبرہ اور منزہ اور غیر محتاج کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ بھائی ذرا بتا دو یار، کون سا ڈاکٹر اچھا ہے، بچے کو داخل کروا رہا ہے، کون سا اسکول بہترین ہے جہاں تربیت بھی کرتے ہوں، بہترین تعلیم ہو، چلو پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، فیس دے دیں گے، یہی ہوتا ہے نا۔ تو اللہ کی صفات کمال کو جان کر بندہ اس کی طرف اگر توجہ خالی زبانی جمع خرچ نہیں، کہ آپ نہیں مانتے کہ اللہ ایک ہے؟ مانتے ہیں۔ کیا آپ یہ انکار کرتے ہیں معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ نہیں رہا؟ کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ ہمارے خیالات پر بھی وہ واقف ہے، ہم بھول جائیں گے وہ نہیں بھولے گا۔ کیا ہم انکار کرتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کا استحضار کتنا ہے، وہ چیزیں حاضر کتنی ہیں؟ بھول جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے اور کوئی کام کر جاتا ہے، گویا کہ اللہ اسے دیکھ ہی نہیں رہا۔ تو عقیدے کے اعتبار سے تسلیم کرتا اور عمل کے ذریعے سے انکار کر رہا ہوتا۔ موقع آیا جھوٹ بھی بول لیا، اللہ تو دیکھ رہا تھا، تو مانتا بھی، اپنے عمل سے کیا ثابت کر رہا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے؟ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ تو استحضار جو ہے وہ انسان کے طرز عمل کو تبدیل کرتا ہے۔ آپ خود پر یہ لازم کریں، یہ سبق ہے گویا کہ اس ثنا کا ترجمہ جو ہے وہ آپ بار بار پڑھیں، انشاءاللہ چند دن میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ یاد ہو گیا۔ اور جب یاد ہونے کے بعد اب آپ جب ثنا پڑھیں گے تو یہ آپ کو خود ہی توجہ کرنے پر روکے گا، تھوڑا سا ٹھہراؤ پیدا ہوگا، جلد بازی آپ کی نمازوں میں ختم ہوگی۔ بزرگ حضرات ماشاءاللہ اب وہ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ بیچارے کمزور بھی ہو جاتے ہیں، اور کوئی برا نہ مانے، کوئی لفٹ بھی نہیں کرا رہا ہوتا گھر میں۔ انسان کی اہمیت آہستہ آہستہ دوسرے جگہ لے لیتے ہیں، تو وہ جیسے کوئی اسپیئر پارٹس کی حیثیت رکھتا ہے، اسٹیپنی ضرورت کے وہ کام آ گئی، ورنہ ڈگی میں پیچھے ٹائر اسپیئر ویل کی طرح پڑا ہوا ہے۔ تو وہ ذرا زیادہ متوجہ ہوتا ہے، تو اس کو ایک کام مل جائے گا کہ وہ واقعتاً توجہ کا ایک سبب مل جائے گا جو اور کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہمارے نوجوانوں کو بھی کرنا چاہیے کہ کالی داڑھی اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ موت نہیں آئے گی۔ تو اللہ سے رشتہ اور تعلق اور اس کی مٹھاس کب محسوس کریں گے؟ اس کے لیے کچھ اہتمام کرنا پڑے گا۔ ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس کے سجدوں میں کوئی لذتیں ہوتی ہیں، یا بزرگوں کے واقعات میں سن رکھا ہے، ہمیں تو کبھی کوئی محسوس نہیں ہوئی، کہاں سے محسوس ہوگی؟ کوئی اہتمام کریں گے تو محسوس ہوگی نا۔ تو یہ اہتمام ہے جس کی بنیاد پر یہ عبادت گہری ہوتی ہے، اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اپنے قلب میں نورانیت محسوس
کرتا ہے، روحانیت محسوس کرتا ہے۔ تو پہلا کام آپ یہ کریں۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ کی خدمت میں ذکر کی جائے، تاکہ جب آپ سورہ فاتحہ، وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس کو سورۃ الشفا بھی کہا گیا، اس کے کثیر نام ہیں اور اس کی بڑی فضیلت ذکر کی گئی ہے، اور اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ہر نماز میں فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں پڑھنا واجب ہے، اور اس کے علاوہ فرض کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہوتا ہے، نماز جنازہ کے علاوہ۔ تو یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ جسے ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ تکرار کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو ایسا کیا ہے اس کے معانی میں، ایسا کیا ہے اس میں جاننے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس کی تفسیر کو اگر بندہ جانے اور وہ جاننے کے بعد اس کے معانی آہستہ آہستہ اس کے ذہن پر راسخ ہوں، اور پھر جب وہ سورہ فاتحہ پڑھے تو اس کی نماز پر فرق پڑے گا۔ تو اس لیے میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں نے سورہ فاتحہ سے متعلق کچھ بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کر۔ سورہ فاتحہ جو ہے وہ اگر آپ اس کا خلاصہ دیکھیں تو شروع میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور اس کی صفات کمال کا بیان ہے، پہلی لائن الحمدللہ، اس کے بعد رب العالمین رحمان رحیم مالک یوم الدین۔ تو یہ رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال ہے، اس کے کمالات ہیں، اس کی خوبیاں ہیں۔ تو پہلے اس کی عظمت کا بیان ہوا کہ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ رب ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک ہے۔ ان تعریفوں کی دلیل بھی دے دی، اور جب بندہ ان صفات کمال کو جب پڑھتا ہے تو اس کے بعد وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے، لہذا اقصی غایت الخشوع والتذلل اسی کے لیے ہونا چاہیے۔ یعنی یہ میں نے جو بات کی وہ اس کا وہ عبادت کی تعریف ہے کہ انتہائی خشوع اور خضوع، عاجزی اور انکساری تو اسی ذات کے لیے اختیار کرنی چاہیے جس کے لیے تمام تعریفیں، جو رب ہو، جو رحمان ہو، جو رحیم ہو اور روز جزا کا مالک۔ ایسا ہے کوئی؟ بولو نہیں ہے۔ تو پھر ہماری انتہائی عاجزی کا مرکز کون بنے گا؟ انتہائی انکساری کا مرکز کون بنے گا؟ اس ہی کے لیے ہماری تمام تر عاجزی اور انکساری۔ تو اس انتہائی عاجزی اور انکساری کو عبادت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس حمد کے ذکر کے بعد، اس کی صفات کمال کے ذکر کے بعد ہی اللہ کا یہ حق ہم پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہی لائق عبادت ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو یہاں عبادت اور استعانت خاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے اس بات کا اقرار کی، اور اس کے بعد یہ صراط مستقیم اور ہدایت ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے کہ بندہ اللہ کی حمد کر رہا ہے اور اس کی عبادت کر رہا ہے اور اس سے مدد طلب کر رہا ہے، یہ صراط مستقیم ہے نا؟ تو پھر آگے اس صراط مستقیم پر استقامت کی دعا مانگ رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ مجھے صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر قائم رکھ، کیونکہ وہی قائم رکھنے والا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، دعا کیوں مانگ رہے ہیں کہ میں کمزور، شیطان کے وسوسے اتنے طاقتور اور نفس کے دھوکے وہ عروج پہ پہنچے ہوئے کہ اتنا خطرناک ہے، شیطان کو بھی گمراہ کر دیا اس نے۔ بھئی شیطان تو پہلے تو کوئی شیطان نہیں تھا نا، جب اس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا تھا تب کیا تھا؟ ایک ہی تھا، وہ نفس، یہ اکیلا ہی تھا۔ اس نے شیطان کو بھی تباہ کر دیا، دھوکے میں مبتلا کیا، آدم علیہ السلام سے حسد میں مبتلا کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں تکبر کروا کے اس کو ہلاک کروا دیا، ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ذلیل و رسوا ہو گیا۔ یہ نفس اتنا خطرناک ہے، اور وہ ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے نا شیطان سے۔ قبر تک ہمارے ساتھ یہ چیزیں بطور آزمائش رہیں گی، تو ہم تو بہت کمزور ہیں،
تو صراط مستقیم پر بقا، اپنی کمزوری اور دو طاقتور دشمن، تو پھر کیا کریں؟ بنتی ہے مدد یا نہیں؟ بنتی ہے تو آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں کہ یا اللہ یہ حقیقتاً سیدھا راستہ ہے کہ میں تیری بارگاہ میں آ کر یا مصلی پر کھڑا ہو گیا، اب بہت ساری چیزیں آئیں گی جو مجھے یہاں سے ہٹانے کی کوشش کرے گی، کیونکہ یہی وہ سبب اور ذریعہ ہے جو تو نے اپنے محبوب کے ذریعے سے ہمیں سکھایا، جس کے ذریعے سے ایک بندے کا رب سے یعنی میرا تجھ سے تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ میں قبر میں اتر جاؤں۔ تو اب یہ ایک ایسا تعلق ہے جس کی بنیاد پر بندے کا رب سے تعلق مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیا شیطان اس میں خلل ڈالنے کی کوشش نہیں کرے گا؟ کیا نفس اس میں سستیاں پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا؟ تو یہی وجہ ہے کہ جب پڑھنے والا بھی مکمل طور پر متوجہ نہیں رہتا اور غفلت کا شکار رہتا ہے، کون ہے جو اس کی توجہ کو لے جاتا ہے؟ اسے دوسرے دھندوں میں مشغول کر دیتا ہے، کچھ بھی یاد کروا دیتا ہے۔ ایک شخص نے کہیں پہلے بینک تو تھے نہیں تو اپنا خزانہ جو ہے زمین میں دفن کر دیا، دیوار میں چنوا دیا، اس طرح سے چھپایا کرتے تھے کہ چوری وغیرہ ہو تو پتہ نہ چلے، کیونکہ اتنا کوئی بہت زیادہ سیکیورٹی کا سسٹم تو ہوتا نہیں تھا، دیوار پلانگ کے آگے گھر میں دروازے تو ہوتے تھے لیکن بہت زیادہ کوئی سیکیور نہیں ہوتے تھے، تو اسی طرح سے چھپایا جاتا۔ تو ایک شخص نے اپنا جو مال تھا وہ چھپا دیا، بھول گیا کہاں رکھنا، اب وہ یاد ہی نہیں آ رہا اسے۔ امام اعظم کے پاس آیا، پوچھا کہ حضرت یہ میں بھول گیا ہوں، میں کیا کروں، کیسے یاد آئے گا؟ تو فرمایا کہ تو 100 رکعت نفل کی نیت کر، 2 رکعت کر کے اور پڑھنا شروع کر، انشاءاللہ یاد آ جائے گا۔ ابھی اس نے 2 رکعت پڑھی تھی، یاد آ گیا۔ یعنی شیطان کو معلوم ہے کہ یہ 100 رکعت بہت بڑا خزانہ ہے، یہ تو کسی بڑے خزانے کی طرف جا رہا ہے، اس کو یہ یاد دلا دو بھائی، یہ تو خالق کی طرف متوجہ ہونے جا رہا ہے، اس کو یہی متوجہ رکھو۔ تو وہ تو 2 رکعت پڑھ کے خزانہ نکال کے آ گیا حضرت صاحب کے پاس، حضرت یاد آ گیا، مل گیا مجھے۔ اچھا کیسے ہوا؟ تو بس ابھی تو 2 رکعت پڑھی تھی اور یاد آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر باقی کا کیا ہوا؟ حضرت وہ تو مل گیا نا، پھر تو میں نے نہیں پڑھی۔ کیا پھر تو شکرانے کے طور پر ہی پڑھ لیتا، لیکن یہ ہے شیطان، یہ ہے نفس جو سستیاں دلا رہا ہوتا ہے۔ جس کو اللہ سے محبت ہو اور ٹوٹ کے محبت کرتا ہو اور اس کی نعمتوں پر کہ میرا وجود ابھی جو میں صحیح سلامت نیند بھی کر رہا ہوں، تو بتاؤ کس کے ارادے سے کر رہا ہوں؟ اتنی میٹھی میٹھی نیند آتی ہے، لوگ سلیپنگ پلز لیتے ہیں، گولیاں، اس کے باوجود نہیں آتی۔ کبھی کبھی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا کہ نیند ہی نہیں آ رہی ہے، بھائی اب سو کے دکھاؤ نا۔ تو یہ تو اللہ کے ارادے کی وجہ سے تمہیں نیند آ جاتی ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات کو لباس بنا دیا اور دن کو معاش بنا دیا، اس نے بنایا ہے، تو اس کے ارادے کی وجہ سے تمہیں نیند آتی ہے اور بڑی میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہو۔ تو جس نے نیند دی ہے اتنی پیاری، اس نیند سے تو پیار ہے، نیند دینے والے سے پیار نہیں ہے کہ اس کی نیند کو لے لیا، اب اسی نیند کو اس کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کیا بات ہے؟ اس کا مال لے لیا، اس کی نعمتیں لے لی، اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں سے زکوٰۃ دے دو، تو نہیں دے رہا ہے، اسی سے لے کر اسی کو نہیں دے رہا ہے۔ اور کتنا مانگ رہے ہیں؟ 2.5%۔ ساری رات سوتے رہو، کوئی منع نہیں ہے، آپ عشاء کے بعد فوراً سو جاؤ، اچھا ہے، حدیث میں بھی بیان آیا ہے کہ زیادہ جاگنا نہیں چاہیے، بہت اچھی بات ہے جی، سوتے رہو، جتنا چاہو سو، لیکن جب اللہ چاہے تو اٹھ جاؤ، پھر چھوڑ دو اس نیند کو۔ تو اس کی عطا کو لے لیا اور اپنا پیدائشی حق سمجھ کے لے لیا، اور جب وہ دینے والا کہہ رہا ہے کہ میری خاطر تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ دو، جی آپ کون ہو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارا طرز عمل یہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس پر افسوس نہیں ہونا چاہیے، اس پر فکر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر خالق سامنے کھڑا کر کے سوال فرمائے گا تو کیا جواب بنے گا؟ بہت مشکل ہوگا۔ بعض اوقات کوئی جس کو شرمندہ صحیح کرنا آتا ہو نا، اس کے سامنے بندہ کھڑا ہو جائے نا تو پانی پانی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی جب شرمندہ فرمائے گا تو چاہے سزا نہ دے، صرف میٹھا میٹھا ہی یاد دلائے نا، میرے بندے یہ بھی دیکھ تجھے فلاں تجھے نعمت، فلاں جسم کی سلامتی،
فلاں راحت ہے تجھے، تیرا سانس اکھڑتا نہیں تھا، تو نے دوسرے بندوں کو دیکھا تھا؟ تو نے کبھی اسپتال میں جا کر دیکھا تھا کہ کس طرح سے آکسیجن لگی ہوئی ہیں اور سانس اکھڑ رہا ہے، اور سانس کی اکھڑنے کی تکلیف میں نے تجھے دی؟ میرا عدل بھی تو نے دیکھا اور تجھ پر اپنا فضل دیکھا یا نہیں دیکھا؟ تو بندہ تو شرم سے پانی پانی ہو جائے گا۔ لیکن وہ جلال والا جب جلال کے ساتھ سوال کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے جلال کے آگے تو کوئی، اس کے جلال کو تو وہ تو بہت عظیم ہے، اس کی صفت کمال ہے، اس کی بنائی ہوئی مخلوق کے جلال کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ جب زلزلے آتے ہیں تو اس جلال کو برداشت کر سکتا؟ زمینیں ہل رہی ہوتی ہے، کیوں ہل رہی ہے؟ کانپ جاتا ہے کہ سارا ڈھانچہ مشوری آگے نہ گر جائے گا، بھاگتا ہے میدانوں کی طرف۔ سیلاب کو دیکھو، تنکے کی طرح بہا کر لے جاتا ہے۔ پانی اللہ کا بنایا ہوا ہے، اگرچہ وہ اللہ کے حکم سے ہی سیلاب آ رہا ہے لیکن فی الحال ایک سبب موجود ہے نا، تو یہ تو اس کی بنائی ہوئی مخلوق کے آگے بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ تو اپنی کمزوری کو محسوس کرے اور اس تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے، اس کو اہمیت دے نماز کو۔ تو جو نہیں پڑھتا ہے وہ خدارہ نماز پڑھنا شروع کرے، جو ایک آدھ چھوڑ دیتا ہے، کبھی 2 پڑھ لیتا ہے، کبھی 3 پڑھ لیتا ہے، وہ ایسا نہ کرے۔ وہ اپنے مہربان کے حکم کی ناقدری کر رہا ہے، وہ اپنے محسن کے حکم کی کو ردی کی ٹوکری میں معاذ اللہ پھینک رہا ہے۔ یہ بے مروتی ہے یا نہیں ہے؟ ہم کسی پر احسانات کرتے چلے جائیں اور وہ ہماری ایک نہ سنیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہم احسانات کا دروازہ بند کر دیں گے۔ لیکن اس کی عظمت تو دیکھو نا کہ وہ احسانات کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اسے معلوم ہے یہ نماز نہیں پڑھے گا، پھر بھی آرام سے سویا ہوا ہے، اس کو نیند بھی آ جاتی ہے۔ اگر یہ کرے اللہ تعالیٰ کہ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دے گا اور اس ٹائم فریم میں نہیں دے گا تو اس کا مال سارا ہلاک ہو جائے گا، پھر لائن لگا کے کھڑے ہوں گے دینے کے لیے اور کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ لیکن یہ تو پھر اللہ کے لیے دینا نہ ہوا نا، یہ تو باقی مال کو بچانے کے لیے دینا ہوا کہ 97.5% کی بچانے کے لیے ساری کوشش ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ تو بندے کی آزمائش اسی وقت ہوتی ہے نا کہ کوئی اوپر ڈنڈا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اپنی خوشی سے اپنے اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہوا دکھائی۔ تو اب یہ آپ سمجھ گئے، میں اسی پر بیان کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے سورہ فاتحہ جو ہے اس کی پوری تفسیر کی کوشش کی جائے گی، یہ 2 درسوں میں مکمل ہوگا۔ پھر انشاءاللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایام ہیں تو ان سے متعلق انشاءاللہ ہم کم سے کم 2 سے 3 دروس میں آپ کی شخصیت کے بارے میں کلام کریں گے۔ لیکن جو میں آپ کو یہ چیزیں بیان کر رہا ہوں یہ وقت گزاری نہیں ہے، خدا رہا اس کو وقت گزاری نہ سمجھیں، یہ باقاعدہ ایک تسلسل ہے اور ایک یہ تربیت کا ایک تسلسل ہے۔ اس تربیت کو اگر آپ قبول کریں گے تو پھر اس کے مثبت اثرات آپ کی زندگی میں ظاہر ہوں گے اور دنیا بھی انشاءاللہ بہتر ہوگی، اطمینان قلب بھی حاصل ہوگا، وقار بھی حاصل ہوگا، اور عنقریب جب ہم بستر مرگ پر پڑے ہوں گے، موت آنے والی ہوگی تو سکون ہوگا، پچھتاوے نہیں ہوں گے۔ اور اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں کہ انسان جو ہے مرنے والا ہو اور اسے سابقہ زندگی پوری یاد آ رہی ہو اور اب وہ کچھ کر نہ سکتا ہوں کہ اس کو میں ٹھیک نہیں کر سکتا ہوں، بس ہو گیا، تو اس وقت اس کو جو پچھتاوا ہوگا وہ irreversible loss ہے۔ لہٰذا اگر اس ہدایت کو آپ قبول کریں گے، سنجیدگی سے سنیں گے، اس کو یاد رکھیں گے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ کوشش کریں گے کہ میں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کروں، تو ایک وقت ایسا آئے گا آپ یقین کریں کہ آپ کو ہر وقت اللہ کا تصور، آپ کو لوگوں میں اللہ دکھائی دے گا، ہر وقت اس کی طرف توجہ رہے گی، مخلوق کی طرف توجہ نہیں رہے گی۔ یہ حقیقت ہے، اس حقیقت تک پہنچنا ہے، اور جو نہیں پہنچا وہ ایسے ہی اپنا وقت ضائع کر کے یہاں سے نکل گیا۔ تو جو اس حقیقت تک پہنچ جائے گا پھر وہ مخلوق کی طرف توجہ صرف ضرورت کی سی ہوگی، اپنی ضرورت کو پورا کرے گا، پھر خالق ہی کی طرف توجہ ہوگا، بلکہ خالق ہی سے لو لگائے گا، اور باقی جو ضرورتیں پوری کرنی ہوں گی وہ بھی اس لیے کہ اللہ کے لیے۔ آپ غور فرمائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں کہ کئی بار میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو بھی کام فرماتے ہیں اس کے بعد دعا کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی دعا کرتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ جو تم مباح کام کرتے ہو نا، مباح کا مطلب ہوتا ہے نہ گناہ نہ ثواب،
اس میں بھی تم جو شخص اچھی نیت کر کے اسے ثواب کا کام نہیں بنا لیتا وہ بہت بڑے نقصان میں ہے، وہ بہت بڑے نقصان میں۔ اور آپ نے بزرگوں کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہوگا کہ بھئی ہر عمل سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لو۔ تو یہ عوام کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ بھئی جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا اجر زیادہ ملے گا۔ یہ عوامی ایک نقطہ نگاہ ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر ہے کیا؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہر وقت تو جو بھی کرے تیری توجہ اللہ کی طرف۔ اچھی نیت کا مطلب کیا؟ کہ اللہ کے حکم کے موافق وہ کام۔ واش روم جا رہا ہے اس میں بھی دعائیں پڑھ رہا ہے، باہر نکل رہا ہے اس میں بھی دعائیں پڑھ رہا ہے، لباس تبدیل کر رہا ہے، لباس پہن رہا ہے اس میں بھی۔ تو نبی کریم نے کھانا کھاتے وقت، کھانا کھانے کے بعد، پانی پیتے وقت، پانی پینے کے بعد، سواری کے وقت، یعنی ہر مقام پر جو دعائیں ارشاد فرمائی ہیں وہ کیا سبق دیتی ہیں؟ کہ یہ عام دنیاوی معاملات ہیں جس میں انسان اپنی ضرورت پوری کر رہا ہوتا، اس میں بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ اور ہر دعا میں آپ کو یہ لفظ ملے گا الحمدللہ، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی۔ تمام خوبی اللہ کے لیے۔ تو جب آپ نے بتایا تھا کہ شکریہ ادا کرتے ہیں تو آپ یہ مان رہے ہوتے ہیں کہ میرا حق نہیں تھا، میرے ساتھ فیور کی گئی ہے، تو انسان اکڑتا نہیں ہے۔ کپڑے پہن رہا ہے شکریہ ادا کر رہا ہے، میری اپنی محنت کا نتیجہ نہیں، اللہ کی تقسیم کا نتیجہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا میں بھی ہمیں یہ توجہ کرائی گئی ہے اور یہ سبق دیا گیا ہے کہ ان دعاؤں کا ثمرہ یہ ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ بندہ خالق کی طرف ہمیشہ متوجہ ہو، اس کی طرف سے توجہ اس کی نہ ہٹے۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اس حقیقت کو سمجھیں اور مباح چیزوں میں بھی کوشش کیا کریں کہ اچھی نیت کریں اور اسے ثواب بنانے کی کوشش کریں۔ مثلا آپ گھر سے دکان کے لیے نکل رہے ہیں تو اب یہ دکان نوٹ کمانے جا رہا ہے، تو یہ تو دنیاوی نیت ہے، لیکن یہ کر لے کہ بھئی میں رزق حلال کمانے جا رہا ہوں تاکہ اپنے گھر والوں کی ضرورت کو پورا کروں جو کہ شریعت نے مجھ پر لازم کیا ہے۔ تو اب یہ اس کا گھر سے نکلنا ثواب بن جائے گا، یہ وہاں دکان پر جو وقت گزار رہا ہوگا اس کا یہ وقت گزارنا ثواب بن جائے گا۔ تو یہ اچھی نیتیں اگر وہ شامل کر لے گا تو اس کا مطلب وہ ویسے ظاہری طور پر اس کا بدن دنیا کے کاموں میں مشغول ہے، لیکن اس کا ذہن خالق کی طرف متوجہ ہے۔ تو بندے کو خالق ہی کی طرف متوجہ رکھنا ہے اور رہنا ہے، یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ اور ہم غور کر لیں کہ ہمیں سارے دن میں اللہ کتنی بار یاد رہتا ہے۔ باقی اپنی تمام تر مصروفیات اپنے مقام پر چل رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کن ترجیحات میں ہماری فہرست میں شامل ہے وہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ ہی اللہ ہونا چاہیے بس، باقی اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ باقی کسی اور سے بھی تعلق ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے تو میں اس سے توانائی حاصل کروں گا اور اس توانائی کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کروں گا۔ اب یہ کھانا کھانا ہر لقمہ آپ کے لیے ثواب کا سبب بنے گا۔ تو اس لیے نیند کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ تھوڑی سی توانائی حاصل ہو اور میرا ذہن فریش ہو جائے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اچھے انداز سے کر سکوں، تو یہ سونا بھی عبادت بن جائے گا۔ تو اس لیے ہر چیز میں اللہ کا ارادہ رکھیں گے تو وہ چیز اجر و ثواب کا باعث ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان ہوگی تاکہ آپ نماز میں جب سورہ فاتحہ پڑھیں تو ان معانی اور مفاہیم پر توجہ ہوگی، تو انشاءاللہ العزیز نماز میں الگ لذت پیدا ہوگی اور اس سے ہم نماز کی مقصدیت کو پانے میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔